السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ تمام لوگ متفرق تھے، منتشر تھے، منفرد تھے، الگ الگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور تشریف لائے مسجد کے اندر اور فرمایا کہ میرے صحابہ متفق ہو جاؤ، منجمد ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ اور ممبر کے قریب آؤ۔ لہٰذا ہم لوگ ممبر کے قریب ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ تو جب ممبر کے پہلے سیڑھی پر، پہلے سینے پر، پہلے درجے پر قدم رکھا ہے تو آپ نے فرمایا آمین۔ پھر جب دوسرے منزل پر، دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ اور پھر جب تیسرے منزل پر، تیسرے درجے پر اور تیسرے سینے پہ قدم رکھا ہے تو پھر فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ بظاہر کوئی آواز تو نہیں آ رہی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کیوں کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کی حسرت بھری نگاہیں اور سوال بھری نظریں مرکوز ہو گئی، مبذول ہو گئی، لیکن کسی صحابہ میں اتنی جرأت نہیں تھی، اتنی ہمت نہیں تھی، اتنی بساط نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کر سکے، کوئی پوچھ سکے، وجہ جان سکے کہ آخر آپ نے بظاہر کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، کوئی بد دعا یا دعا نہیں دے رہا تھا، لیکن آپ نے آمین کیوں کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو دیکھا تو پرکھ لیے، سمجھ گئے کہ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ سوال کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ میرے صحابہ، جب ہم ممبر کے قریب ہوئے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی، اور تینوں بد دعا کے آخر میں ہم نے آمین کہا۔ اب ذرا تصور کریں، خیال کریں، سوچیں، سمجھیں کہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل کا بد دعا اور سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دعا پر، اس بد دعا پر مہر آمین لگا دینا کتنی سخت بات ہے اور کتنی فکر گیر بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے اور فکر کرنے کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب حضرت جبرائیل تشریف لائے تھے تو انہوں نے پہلی بد دعا یہ کی کہ تباہ ہو جائے وہ آدمی، ہلاک ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی کہ جن کے سامنے حضور کا تذکرہ کیا جائے، جن کے سامنے لفظ محمد بولا جائے، لفظ احمد بولا جائے، یعنی حضور کے ناموں میں سے کوئی نام بولا جائے اور اس کے بعد اس نام پر سننے والا سامعین مخاطب یہ نہ کہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کے نام پر جو درود شریف نہ پڑھے یا درود نہ بھیجے تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ایسا آدمی برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، خسارے میں چلا جائے، نقصان میں رہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ آمین۔ اور دوسرا بد دعا جو حضرت جبرائیل نے یہ کہا کہ وہ آدمی کہ جن کے سامنے ان کے والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، کمزور ہو جائے، لاغر ہو جائے، نحیف ہو جائے، محتاج ہو جائے، اپنے پاؤں پر سے بیساکھی پر چلے آ جائے اور محتاجانہ زندگی گزار رہا ہو، اور وہ اس بڑھاپے میں اپنے والدین کی خاطر و مدارات کر کر، تابعداری کر کے، فرمانبرداری کر کے، خدمت کر کے خود کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، خود کو جنت کا حقدار نہ بنا لے، تو ایسا آدمی برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، خسارے میں چلے جائے، پریشان ہو جائے۔ تو حضور نے کہا کہ آمین۔ اور تیسرا بد دعا جو حضرت جبرائیل نے یہ فرمایا کہ اہل ایمان کی زندگی میں، مسلمانوں کے سامنے رمضان المبارک جیسے مقدس پاکیزہ مہینہ آوے اور اس میں مسلمان عبادت کر کے، ریاضت کر کے، محنت کر کے، مشقت کر کے، قربانی دے کر، سیکریفائس کر کر اور اچھی طریقے سے عبادت کر کے خود اپنی مغفرت نہ کروا لے، بخشش نہ کروا لے، تو وہ مسلمان ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، پریشان ہو جائے، حیران ہو جائے۔
حضور نے کہا کہ آمین۔ یہ 3 بد دعا بہت ہی سخت بد دعا ہے جو حضرت جبرائیل نے ہمارے نبی کے سامنے کہا اور ہمارے نبی نے آمین کہہ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ پاک جنت کے سارے دروازہ کو کھول دیتے ہیں، یعنی پورا رمضان جو ہے جنتی نما ماحول ہوتا ہے، نورانی نما ماحول ہوتا ہے، خوشنما ماحول ہوتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جہنم کے تمام دروازے کو بند کر دیے جاتے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو محبوس کر کے مقید کر پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ وہ شیاطین جو انسانوں کے نفس پر گناہوں کے وساوس ڈال رہے ہوتے ہیں، جو گناہ کرنے پر بڑا انگیختہ کر رہے ہوتے ہیں، ان تمام شیطان کو اللہ پاک جکڑ دیتے ہیں۔ اب ذرا بتائیں کہ جو انسان رمضان المبارک میں خود روزہ نہیں رکھے، نماز نہ پڑھے اور قرآن کی تلاوت نہ کرے، تراویح نہ کرے، محنت نہ کرے، مشقت نہ کرے، اور وہ دوش دے شیطان پر، تو شیطان تو حالانکہ جکڑا ہوا ہے، شیطان تو جکڑا ہوا ہے۔ اگر انسان خود محنت نہیں کر رہا ہے، خود روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو پھر شیطان نہیں رہا، یہ انسان خود شیطان ہو گیا انسانی نما شکل میں۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کے مہینے میں اللہ پاک بنی آدم کے نیک اعمال کے ثواب میں اضافی عطا فرماتے تھے، بڑھوتری عطا فرماتے تھے، یعنی 70 گنا جو ہے ثواب میں اضافی عطا فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں نفل والی نماز پڑھتا ہے تو اسے سنت پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی سنت والی نماز پڑھتا ہے تو اسے فرض نماز پڑھنے کا بقدر ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی آدمی فرض نماز پڑھتا ہے تو اسے 70 گنا ثواب کو بڑھا کر اس کے نامہ میں خاطۂ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو رمضان کے مہینہ میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے 1 روپیہ صدقہ کرے تو اسے 1 روپیہ صدقہ کرنے کے بدلے میں یا زکوٰۃ دینے کے بدلے میں اسے 70 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں کہ جس طرح رمضان میں نیک اعمال کے ثواب میں اضافی ہوتی ہے، اسی طرح گناہ کرنے کے گناہ میں اضافی اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ اگر ہم رمضان میں گناہ کر رہے ہیں تو 1 گناہ کے بقدر اللہ پاک ہمیں 70 گناہ کرنے کے بقدر گناہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے، اس میں اپنے لیے توشہ آخرت اور ذخیرہ قبر حاصل کرنے کے لیے اکتساب کرنے کا بڑا اچھا اور سنہرا موقع اللہ پاک نے ہمیں تحفہ دے دیا، گفٹ دے دیا۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، اے اللہ کے ماننے والو، اے اللہ کے رسول کے فرما بردارو، اے اللہ کے رسول کے حقیقی غلاموں، تم پر رمضان کے روزے جو ہے فرض کر دیے گئے، اور فرض کہتے اس چیز کو جس کا اللہ تعالیٰ ہر حال میں مواخذہ کرے گا اور پوچھ گچھ کرے گا، ہماری گرفت ہو جائے گی۔ جس طرح نماز کا پڑھنا فرض ہے، روزہ کا رکھنا اسی طرح فرض ہے، جس طرح حج کرنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، لیکن ان تمام میں امتیاز اور فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ مالدار ہی دے سکتا ہے کیونکہ غریب پر زکوٰۃ تو ہے نہیں، اور حج مالدار ہی کر سکتے ہیں کیونکہ غریب تو صاحب استطاعت ہوتے نہیں ہیں، لیکن روزہ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جو امیر اور غریب یکساں اور برابر کر سکتے، اس میں کوئی تفریق اور کوئی امتیاز اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو رمضان کا روزہ جو ہے ہر مسلمان پر فرض قرار دے دیا گیا ہے، جو بالغ ہو، عاقل ہو اور پاگل نہ ہو بلکہ سمجھدار ہو۔ شریعت اسلام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جان بوجھ کر بغیر کوئی بیماری کے، بغیر کوئی دشواری کے، بغیر کوئی پریشانی کے بندہ روزہ اگر نہیں رکھا رمضان کے مہینے میں تو اس پر قضا لازم آ جاتا ہے، اور قضا اس کو کہتے ہیں کہ زندگی کے کسی گوشے میں، کسی خطے میں، کسی حصے میں آپ نے اس رمضان کے چھوڑے ہوئے متروک کیے ہوئے روزہ کا قضا کرنا ضروری ہے۔ یہ قضا آپ پر فرض ہے، آپ نے ہر حال میں ادا کرنا لازمی ہے۔
اور دوسرا مسئلہ یہ لکھا شریعت نے کہ اگر آپ نے رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے تھے لیکن بیچ میں آپ کو بھوک لگ گئی، ناشتہ کے وقت آپ کو بھوک لگ گئی اور آپ نے بغیر کوئی بیماری کے، بغیر کوئی پریشانی کے جان بوجھ کر آپ نے روزہ توڑ دیے، یا یہ کہ آپ نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیے، تو آپ نے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہو گئے اور اس کو ادا کرنے ہیں۔ قضا یہ ہے کہ آپ نے ایک روزہ کے بدلے میں روزہ رکھنا ہے، اور ایک روزے کے بدلے میں 60 روزہ رکھنا، یہ قضا اور کفارہ دونوں ہو گیا۔ اور اگر آپ نے 60 روزہ نہیں رکھا تو فَإِطْعَامُ 60 مسکین، قرآن کہتا ہے کہ آپ نے 60 مسکین کو بھر پیٹ آپ کو کھانا کھلانے ہیں 2 ٹائم، یعنی 60 مسکین کو 2 ٹائم کھانا بھر پیٹ آپ کو کھلانے ہیں، تو یہ قضا اور کفارہ لازم آپ پر ہو جائے گا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، آگے قرآن کہتا ہے کہ اچھا آپ یہ جو روزہ رکھ رہے ہیں، یا بھوک یا پیاس کی شدت کو، اس کی جدت کو، اس کی پریشانی کو آپ برداشت کر رہے ہیں، تو صرف آپ ہی نہیں کر رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے تمام کی امتی نے روزہ رکھا ہے اور خوشی کے ساتھ روزہ رکھا ہے۔ اور اللہ کا بڑا احسان اور کرم یہ ہے کہ آپ کتاب پڑھ کر دیکھیں گے، تفسیر کی یہ کتاب، تو پہلے کی امت جو ہے سحری کھایا کرتی تھی اور بھر دن روزہ رکھا، پھر بھر رات روزہ رکھا، پھر بھر دن روزہ رکھا تیسرے دن، یعنی دوسرے دن، یعنی ایک رات ایک رات پھر دوسرے دن، یعنی 2 دن اور 1 رات مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن ہم لوگوں کا یہ الحمدللہ کہ صبح میں سحری کھا لیتے ہیں اور شام میں افطاری کر لیتے ہیں، 12-13 گھنٹہ ہم بھوکے رہتے ہیں، اسی میں ہم پریشان بدحال ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے نبی کے ذریعے میں کہ ہم کو سکون ملا، اطمینان ملا، سہولت ملی۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ ہم سے پہلے جتنے امتیاں آئیں سب نے روزہ رکھے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی روزہ رکھنے کا، رکھوانے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کو، انسان کو بھوکا رکھنا، یا بھوک رکھنے سے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہوگا؟ ارے اللہ پاک تو کافروں کو کھلا رہا ہے، جانوروں کو کھلا رہا ہے، تو مسلمان جو ان کے ماننے والے ان کو کیوں نہیں کھلا سکتے، ان کو کیوں بھوکا رکھتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور آج دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر، ماہی ڈاکٹر، چاہے مسلم ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے یہودی ہو، ان تمام کا یہ متفقانہ رائے اور فیصلہ یہ ہے کہ جس آدمی نے اچھی صحت رکھنی ہے، جو آدمی چاہتا ہے کہ ہمیشہ ہماری صحت دائم اور قائم رہے، اچھی رہے، بحال رہے، برقرار رہے، تو انہیں چاہیے کہ سال میں 25 یا 26 دن مسلسل بھوکا رہے، ان کی صحت اچھی ہو جائے گی اور کینسر جیسی مہلک عناصر بیماری انہیں لاحق نہیں ہوگی۔ اور اللہ کا احسان کرم دیکھیے کہ ہمیں 26 دن نہیں، 25 دن نہیں، بلکہ 29 اور 30 دن کا پورا تحفہ اللہ پاک نے رمضان کی شکل میں ہمیں عطا فرما دیا، جو ہمارے صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور حکیموں کا کہنا یہ ہے، اور عالموں کا کہنا یہ ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے اندر غمخواری کا مادہ پیدا ہوتا ہے، غمگساری کا مادہ پیدا ہوتا ہے، ہمدردی کا اور ہمنوائی کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیسے کہ جب آدمی خود بھوکا رہتا ہے تو بھوکوں کی کیا تڑپ ہوتی ہے اس کو احساس ہوتا ہے، جب آدمی پیاسا رہتا ہے تو پیاسوں کی کیا تڑپ ہوتی ہے، کیا اضطرابی ہوتی ہے، اس کو احساس ہوتا ہے۔ اور جب بندہ پریشانی ہوتا، پریشانی اس پر گزر رہی ہوتی ہے، تو پریشانوں کی کیا پریشانی ہوتی ہے، اس کی کیا حیرانی ہوتی ہے، اس سمجھ میں اس بندے کے اندر آ رہا ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ روزہ رکھنے سے بندوں کو پتہ چلتا ہے کہ غریبوں کی غربت کیا ہوتی ہے، فقیروں کی فقیری کیا ہوتی ہے، اور بھوکوں کی بھوک اور پیاسوں کی پیاس کیا ہوتی ہے۔ احساس مادہ بندوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور شریعت خداوندی نے یہ کہا ہے کہ جب بندہ شکم سیر ہوتا ہے، پیٹ بھرا ہوتا ہے، تو انہیں عیاشی کرنے کی، مکاری کرنے کی زیادہ من کرتا ہے۔ اور آپ کتنے کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا، تجربے والی بات ہے کہ جب بندہ بھوک سے زیادہ کھا لے تو اس کا زیادہ پیٹ بھر جاتا ہے، یا کہ اللہ پاک اس کو حیثیت سے زیادہ مال دے دے تو بھرا ہوا پیٹ اور بھری ہوئی جیب جو انسان کو مکاری پر، عیاشی پر اور گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ تم نے روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھنے سے تم متقی ہو جاؤ گے، اور متقی کا مطلب ہے کہ پرہیزگار اور صحت مند ہو جاؤ گے۔ اچھا، اب آگے مسئلہ یہ سن لیجئے کہ روزہ کہتے ہیں کسے؟ روزہ کہتے ہیں کہ آپ نے سحری کے اذان سے لے کر افطاری کے اذان تک، اس کے درمیان میں نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ اپنے بیوی سے ہم بستری کرنا، اس سے رکے رہنا ہے۔
آگے مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض آدمی یہ سوچتے ہیں کہ سحری کی جو اذان ہوتی ہے اس اذان درمیان ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، پھر جا کر فجر کی اذان ہوتی ہے، اور اگر آپ وہ فجر کے درمیان اذان کے درمیان کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو پھر آپ کا روزہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ سحری کا وقت تو ختم ہو چکا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو گیا، اس کے درمیان آپ کھائیں گے پئیں گے تو پھر آپ کا روزہ کہاں رہا۔ ہاں، اگر آپ کے پاس گھڑی ہے، موبائل ہے جس میں آپ ٹائم دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ مؤذن جو ٹائم سے پہلے اذان دے رہا ہے تو پھر اس کے درمیان آپ کھا سکتے پی سکتے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے رمضان کے اندر کہ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر جا کے مؤذن اذان دیتا ہے۔ اچھا، دوسرا لوجک یہ ہے کہ جب افطاری کی اذان ہوتی ہے تو ہم لوگ 1 سیکنڈ اور 1 منٹ نہیں رکتے، صرف اذان سنتے ہیں اور کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب افطاری میں اذان سن کر ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر سحری میں اذان سن کر کھانا کیوں نہیں بند کر سکتے ہیں؟ بند کرنی چاہیے احتیاطاً۔ اسی لیے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ احتیاطاً سحری میں 2 منٹ یا 5 منٹ پہلے کھانا چھوڑ دینا چاہیے۔ اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ معارف القرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، جو تفسیر والی کتاب ہے، کہ رمضان کے روزے کے لیے آپ نے نیت کرنا ضروری ہے، نیت کرنا شرط ہے، بغیر نیت کے آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ یوں تو ہر روزہ کے لیے نیت کرنا لازمی ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے لیے آپ نے نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات کے اعمال کا دار و مدار نیت ہی پر ہے۔ تو نیت چاہے آپ عربی میں کر لیں چاہے اردو میں کر لیں، اور نیت تو دل کے ارادہ کا نام ہے۔ نیت ایسے کرنا ہے کہ آپ سحری کے بعد یہ نیت کر لیں کہ ہمارا آج روزہ ہے رمضان کا، اس رمضان کا، یا یہ کہ آپ فجر کی نماز کے بعد یہ نیت کر لیں کہ ہمارا آج کا روزہ ہے اس رمضان کا، یا یہ کہ آپ 10 بجے دن میں کر لیں، لیکن زوال سے پہلے آپ نے نیت کر لینا ہے رمضان کے روزے کے لیے۔ اگر زوال کے بعد آپ نیت کرتے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ معارف القرآن تفسیر کے اندر بھی لکھا ہوا، آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اصولی بات تھی کہ آپ رمضان کے روزہ رکھنے کے لیے آپ نے نیت کرنا شرط ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بندے جو روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنا بھی لازمی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہو نماز نہ پڑھتا ہو تو پھر وہ روزہ نہیں رہتا بلکہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اور بھوکے اور پیاسے رہنے میں اللہ پاک کی طرف سے کوئی ثواب نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو جسمانی فائدے ہو سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کو ثواب میسر نہیں ہوگا۔ اسی لیے اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو رمضان میں نماز پڑھنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ ایسے تو پوری زندگی میں ہمارے لیے نماز کا پڑھنا فرض ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں جب آپ روزہ رکھے ہوں تو آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ ہمارا صرف کھانے پینے کا نہیں ہوتا ہے، ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کے بھی روزہ ہوتے ہیں، اور منہ کے بھی روزے ہوتے ہیں۔ کان کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ ہم غیبت نہیں سنیں یا گانے نہیں سنیں یا فحاشی والی باتیں نہ سنیں۔ آنکھ کا ہمارا روزہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بد نظری نہ کریں، چاہے موبائل کے ذریعے ہو، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے کسی بھی ذریعے سے ہو، ہم غلط بات یا فحش بات نہ دیکھیں۔ اور ہماری زبان کا روزہ یہ ہے کہ ہم غیبت نہ کریں، چغلخوری نہ کریں، کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولیں، بہتان نہ لگائیں۔ اور ہمارے ہاتھ کا روزہ یہ کہ ہماری ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور پاؤں کے روزہ یہ ہے کہ ہم گناہ والی جگہ پر نہ جائیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے روزہ کو صاف اور شفاف بنا کر اللہ کے حضور پیش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اجر عظیم عطا فرمائیں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔